گزشتہ 6 مہینے سے وہ حماد سے رابطے میں تھی جو اسے فیس بک پر ملا تھا۔ ملتان میں رہنے والے حماد سے اسے کب محبت ہو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ تم ایسا کرنا، اپنے پاس کچھ رقم وغیرہ رکھ لینا، کچھ میرے پاس بھی ہے، ہم یہاں سے سیدھا لاہور جائیں گے اور وہاں کورٹ میرج۔ ارے سن رہی ہو، کہاں مر گئی ہو غزل کی بچی؟ جہاں آرا بیگم کافی دیر سے کب سے اپنے کمرے سے چلائے جا رہی تھی۔ آ رہی ہوں امی، تھوڑا تو صبر رکھیں۔ گڑیا کی آواز چھت سے آئی۔ اچھا سنو، میں بعد میں کال کرتی ہوں، امی کافی غصے میں لگ رہی ہیں۔ آج تو شامت ہی آئی سمجھو، بائے، اس نے جلدی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ ادھر سے کوئی ہیلو ہیلو ہی کہتا رہ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی جہاں آرا بیگم کے کمرے میں پہنچی اور اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، جی امی، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ کچھ چاہیے کہ بچی؟ میں کتنی دیر سے چلا رہی تھی، آخر تم تھی کہاں؟ ان کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ میں ذرا چھت پر گئی تھی، موسم اچھا ہو رہا ہے تو سوچا کیوں نہ تھوڑی سی ہوا کھا لی جائے۔ گڑیا نے بہانہ بنایا۔ جہاں آرا بیگم کے ماتھے پر نمودار ہونے والی تیوریاں دیکھ کر اس کو لگا کہ آج وہ پکڑی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تفصیلی سوال کرتی، وہ یہ کہہ کر ایک دم سے بھاگ کھڑی ہوئی کہ میں نے چولہے پر پریشر کوکر رکھا ہوا ہے، گوشت گل گیا ہوگا۔ اس لڑکی کے لچھن اچھے نہیں ہیں، جانے یہ بار بار چھت پر ہوا کھانے کیوں جاتی ہے۔ جہاں آرا کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرانے لگے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تو موبائل کی سکرین پر کئی پیغامات جگمگا رہے تھے۔ انہیں پڑھتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا موڈ ایک دم ٹھیک ہو گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ ساری زندگی میں اگر کسی نے اس سے پہلی بار محبت کی تو وہ حماد تھا بھی بالکل ہیرو جیسا۔ ایسا لڑکا کسی بھی لڑکی کو نصیبوں سے ملتا ہے، کم سے کم نعمان کے مقابلے میں تو 1000 درجے بہتر ہے۔ پتہ نہیں ابا کو کیا ہو جاتا ہے، جب دیکھو نعمان کی تعریفوں کے پل کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ میں مر جاؤں گی مگر نعمان سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور حماد کی محبت کی مٹھاس میں ڈوبے ہوئے میسیجز پڑھتے ہوئے خوابوں کی سیر پر نکل پڑی۔ عین اسی وقت ابا کی آواز سنائی دی تو اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے اور وہ صحن کی طرف بھاگی۔ السلام علیکم ابو۔ احمد صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے فوراً انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ احمد صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ابو، وہ مسکرائی۔ جیتی رہو ابو کی جان، اب جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، تب تک بھائی بھی آ جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، میں بھی بس ابھی آیا، بڑی زور کی بھوک لگی ہے، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور گڑیا کچن میں آ کر جلدی جلدی کھانا نکالنے لگی۔ اسی دوران مین ڈور کے کھلنے کی آواز آئی۔ اس کی توقع کے مطابق وہ اسد ہی تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کھانے کی میز پر سوائے جہاں آرا بیگم کے باقی سب موجود تھے۔ وہ کھانا کھا کر پہلے ہی سو چکی تھی۔ آج کل ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ تو آج کیا بنایا ہے ہماری پیاری بیٹی نے؟ احمد صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ آج میں نے آپ کی پسند کی ڈش بنائی ہے، اس نے لاڈ سے کہا اور ڈش کا ڈھکن اٹھایا۔ ارے واہ، یعنی آلو گوشت؟ بھائی کمال کر دیا گڑیا، آج میرا بڑا دل چاہ رہا تھا آلو گوشت کھانے کا، تم نے تو میرے دل کی مراد پوری کر دی۔ احمد صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے، کبھی میری پسند کا بھی کچھ بنا لیا کرو، تم ہمیشہ ابو یا امی کی پسند کا ہی بناتی ہو، اسد نے جیسے گفتگو میں حصہ لینے کے لیے ہی کہا تھا۔ وہ کیا ہے نا تمہاری پسند؟ احمد صاحب نے جان بنتے ہوئے بات کو جاری رکھنا چاہا۔ میں بتاتی ہوں کیا ہے میرے بھائی کی پسند۔ اس کی پسند ہم سب سے مختلف ہے، پاستا، نوڈلز، برگر، پیزا، یہ سب بنانے کے بعد مجھے باقی سب کے لیے کچھ اور بھی بنانا پڑے گا۔ یہ بات بھائی صاحب کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ چیزیں تو بازار سے آسانی سے مل جاتی ہیں،
تو جب بھی میرے بھائی کا کچھ کھانے کا دل کرے تو بلا جھجک آرڈر کر سکتے ہو۔ کیوں ابو، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے شرارت سے ہنستے ہوئے اسد کو جیسے لاجواب کرنے کے لیے کہا۔ دیکھ لیا ابو آپ نے اسے، یہ تو میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ مجھے کچھ کھانا ہو تو میں بازار سے آرڈر کروں، کتنی آسانی سے کہہ دیا۔ اسد نے اس کو گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تمہاری بہن ہے اور وہ بھی جڑوا، بس تم سے کچھ منٹ ہی چھوٹی ہے، تم کب تک اسے اپنی پسند کے کھانے بنوا کے کھا سکتے ہو؟ ارے ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ مصیبت ہمارے گھر سے رخصت بھی ہو سکتی ہے؟ اسد نے جلانے کے لیے اس کی طرف ایسے دیکھا کہ اب بولو، اب کیا کہو گی؟ آج اختر کا فون آیا تھا، میں کل اس کے گھر جاؤں گا تاکہ شادی کے بارے میں فائنل گفتگو ہو سکے۔ ان کی بات سن کر غزل کے چہرے کا رنگ ایسے اڑا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو، چہرے کی تازگی رخصت ہو گئی۔ اس کی تبدیلی کا اسد نے نوٹ کر لیا تھا، اسی لیے ابو کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے ابو، غزل اختر چاچا کے بیٹے نعمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان کی سوچ آج بھی وہی صدیوں پرانی ہے۔ ایسی بات مت کہو بیٹے، یہ بچپن کا رشتہ ہے، تمہاری دادی نے طے کیا تھا، اب اتنے عرصے بعد ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ مت بھولو کہ تمہارے باپ کے اوپر تمہارے اختر چاچا کے بہت احسانات ہیں۔ یہ جو تم دونوں نے اتنے اچھے اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے ایجوکیشن مکمل کی ہے، یہ سب ان کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے باہر جا کر پڑھائی کرنے کے خواب کو پورا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے؟ اتنی بڑی رقم جو باہر کی تعلیم پر خرچ ہوتی ہے، تمہارے باپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں ابھی بھی اس رشتے پر اعتراض ہے تو پھر باہر جا کر پڑھنے کے خواب کو بھول جاؤ۔ احمد صاحب کا لہجہ یہ سب کہتے ہوئے پوری طرح خشک ہو چکا تھا۔ اسد نے بے چارگی سے غزل کی طرف دیکھا اور فوری رد عمل دیتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہنے لگا، ابو قسم سے، اگر آپ اس وجہ سے غزل کی شادی نعمان سے کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کے خواب سے ابھی دستبردار ہوتا ہوں، لیکن پھر آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ اسد کے جذباتی لہجے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، بچپن کے رشتے اس طرح توڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے بیٹا، ساری عمر کے رشتے پلک جھپکتے میں ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا کون سا بہت بڑا خاندان ہے، ایک تمہارے چاچا کا ہی گھر ہے، اگر ان سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا تو ہم اتنی بڑی دنیا میں بالکل اکیلے ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کی مجبوری کو سمجھو بیٹے، برادری بھی ہم سے منہ پھیر لے گی، اور سب سے بڑھ کر اختر اپنے سارے اگلے پچھلے قرضوں کا مطالبہ شروع کر دے گا۔ میں اتنی جلدی یہ سب کہاں سے کروں گا؟ وہ رکے، پھر حتمی انداز سے بولے، 100 باتوں کی ایک بات، میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اتنی بڑی بدعہدی مجھ سے نہیں ہو پائے گی۔ اب تم دونوں کو پسند ہو یا نہ ہو، شادی تو یہی ہوگی۔ اختر کا اپنا بزنس ہے جس کا اکلوتا وارث نعمان ہے۔ ذرا سوچو، اس شادی کے بعد تمہاری بہن رانیوں کی طرح اس گھر میں راج کرے گی۔ اس کی ہر آرزو انہوں نے چٹکی بجا کر دکھاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، یوں پوری ہوا کرے گی، زبان سے بعد میں نکلے گی، تعمیل پہلے ہو جایا کرے گی۔ تم زندگی کی اونچ نیچ سمجھنے کے لیے بھی کم عمر اور نہ تجربہ کار ہو بیٹے۔ غزل ایک دم اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جیسے اس میں اب مزید کچھ سننے کی تاب نہ رہی تھی۔ احمد صاحب اپنی لاڈلی بیٹی کو یوں اس طرح کھانے سے اٹھ کر جاتے دیکھ کر بولے، اپنی بہن کو سمجھاؤ بیٹا، تمہارے باپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، آخر ہم کب تک اسے اس طرح گھر میں بٹھا کے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تمہاری مانتی ہے، اس سے بات کرو میرے بچے۔ اور اسد کو اپنا باپ اس وقت دنیا کا سب سے مجبور انسان لگا تھا۔ اولاد کے لیے ماں باپ کو کیسے کیسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن اور باپ میں سے کس کی طرفداری کرے۔ کہاں تھی تم؟
تم جانتی ہو نا، میں کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ کال اٹھاتے ہی سامنے سے شکوہ ہوا۔ ارے بابا، تم جانتے ہو نا، امی کی طبیعت کی وجہ سے ساری ذمہ داریاں مجھے ہی سنبھالنی ہوتی ہیں۔ اب ان سب کے بیچ وقت ہی نہیں مل پاتا، اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا مجھے مس کیا؟ اس نے موضوع بدلا۔ بالکل نہیں۔ اچھا واقعہ ہی یاد نہیں کیا ہے؟ کیونکہ یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں ہم کبھی بھولے ہوں، اور تم تو ہر وقت میرے خوابوں خیالوں میں چھائی رہتی ہو۔ تم بھی نا ہر وقت شاعرانہ باتیں کرتے کو تیار رہتے ہو۔ اب جس کی محبوبہ اتنی خوبصورت ہو، اس پر اتنا شاعرانہ مزاج تو جچتا ہے۔ اس بات پر جیسے وہ کھل اٹھی تھی، لیکن اگلے لمحے ہی اس کے لہجے کا درد اس کی آواز میں گھل مل گیا۔ حماد، اب میں مزید تم سے کوئی بات نہیں کر سکوں گی، ہمیں یہ تعلق ختم کرنا ہوگا۔ ارے ارے، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ اور ہاں دیکھو، آج تو تم نے یہ بات کر دی، آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ پھر اس نے خود کو جیسے فریش کیا اور بولا، اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ تم نے بات کی اپنی امی ابو سے؟ اب تک نہیں کر پائی، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ باقی کی بات جو اس نے حماد کو نہیں بتائی تھی، اس کا اگلا حصہ اپنے دل میں سمو کر ختم کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کڑوی حقیقت سننے کے بعد وہ کس طرح غصہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 6 مہینے سے وہ حماد سے رابطے میں تھی، جو اسے فیس بک پر ملا تھا۔ ملتان میں رہنے والے حماد سے اسے کب محبت ہو گئی، پتہ بھی نہ چلا۔ حماد نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اب اسے بھی اپنے دل میں ایک کسک سی محسوس ہوئی، اور اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ بھی اس کے دم محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ حماد نے بتایا کہ گریجویشن کرنے کے بعد نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا اس کا اس سے بڑا بھی ایک بھائی ہے، پہلے اس کی شادی ہوگی، پھر اس کا نمبر آئے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ اس سے یہ کہتی بھی کہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو، تو اس کی طرف سے انکار ہی سننے کو ملتا۔ یہی سوچ کر اس نے کبھی کہا نہیں، لیکن لڑکے کیسے بے صبرے ہوتے ہیں۔ حماد نے خود ہی اس سے یہ بات کہہ دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ رشتہ پکا ہو جائے، شادی نوکری ملنے کے بعد ہی ہوگی۔ اب وہ جب بھی فون کرتا تو اس سے یہ سوال ضرور کرتا کہ تم نے اپنے ماں باپ سے میرے بارے میں بات کی؟ بدلے میں وہ بہانے بناتی رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی بات ابو کے ارادے کو بدل دینے کے لیے ناکافی تھی۔ اور آج بھی جو کچھ کھانے کی میز پر ہوا، اس کے بعد تو وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ ابو سے اپنی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو یہ بھی حیرانی اور خوشی کی بات تھی کہ اس کا بھائی اسد اس کے لیے اپنا مستقبل تک داؤ پر لگانے کو تیار ہو گیا تھا۔ پہلی بار اسے اپنا بھائی اپنا محسن اور اپنا محافظ معلوم ہوا، لیکن وہ بھی ابو کی مجبوریوں کے سامنے بے بس تھا۔ ابو بھی تو غلط نہیں کہہ رہے تھے، لڑکیاں پیدا ہی اسی لیے ہوتی ہیں کہ ماں باپ کی مجبوریوں کی بھینٹ چڑھا دی جائیں۔ صدیوں سے یہی ہو رہا ہے، ایک میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو کون سا طوفان آ جائے گا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ حماد کو انکار کر دے گی، ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم کر لے گی۔ یہی اس کی قسمت تھی، اور اسے اپنی قسمت پر راضی ہونا ہی ہوگا۔ تم میری پوری بات تو سن لو، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اچھا بتاؤ، کیا بات ہے؟ حماد کے خاموش ہوتے ہی اس نے شروع سے آخر تک آج کا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زبردستی تمہاری شادی تمہاری مرضی کے خلاف اس چمپو سے کر دیں گے، جسے تم بالکل بھی پسند نہیں کرتی؟ ایسا ظلم تم سہ لوگی؟ یار، تم آج کے دور کی لڑکی ہو، مت مانو اپنے ماں باپ کی بات اور صاف انکار کر دو۔ حماد نے جذباتی تقریر کی۔ تو تم مجھے میرے ماں باپ کے خلاف بغاوت کرنے کا کہہ رہے ہو؟ غزل نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، جو ماں باپ اولاد کو اپنی ضد پر قربان کرنا چاہتے ہوں، ان کے خلاف بغاوت کرنی ہی چاہیے۔ اچھا، اور اس کے بعد میں انہیں یہ بتاؤں کہ میں دراصل تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟
جسے میں سوشل میڈیا کے ذریعے جانتی ہوں اور جو ملتان میں رہتا ہے، جس سے میں صرف ویڈیوز کے ذریعے ملی ہوں، کبھی ہماری ملاقات تک نہیں ہوئی۔ ایسے لڑکے سے تمہارے خیال میں میرے ماں باپ میری شادی کرنے پر مان جائیں گے؟ وہ ہرگز نہیں مانیں گے، بلکہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ میں جانتی ہوں میرے ماں باپ کبھی نہیں مانیں گے، اوپر سے تم بے روزگار بھی ہو۔ ایسے لڑکے سے میرے تو کیا، کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہیں گے۔ اس کے دل میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ حماد کی جذبات اور احساسات کی پرواہ کیے بغیر کہتی چلی گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کب سے یہ سب کہنا چاہ رہی تھی۔ بہت اچھے، واہ کیا بات ہے، 6 مہینے بعد تمہیں یہ سب یاد آ رہا ہے؟ جب تم نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تب تمہیں یہ سب یاد نہیں تھا؟ بے شمار وعدے کر کے اب تمہیں اچانک مجھ میں ڈھیروں خامیاں نظر آنے لگی۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کر لو اس بھینگے بدصورت سے شادی۔ میں ہی بیوقوف تھا جو تمہاری باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ ارے کیا میں ساری عمر کے لیے بے روزگار رہنے والا ہوں؟ کبھی نہ کبھی مجھے جاب مل جائے گی، اور دیکھنا انشاءاللہ بہت اچھی ملے گی۔ اور جہاں تک ملاقات اور نہ ملنے والی بات ہے تو میں نے کئی بار کہا ہے میں آ جاتا ہوں کراچی تم سے ملنے، تمہیں اس طرح ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وہ بولتا رہا، پھر اپنے دل کی بھڑاس نکال کر کافی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے لگا جیسے واقعہ ہی یہ اس کی حماد کے ساتھ آخری بات چیت تھی۔ ابھی وہ مایوسی میں بھیگی آنکھوں سے فون بند ہی کرنے والی تھی، دوسری طرف سے اس کی بھاری جذبات سے مغلوب آواز ابھری، بس ایک سوال کا جواب دے دو، کیا تم نے مجھ سے کبھی محبت کی تھی یا مجھے صرف بہلا رہی تھی؟ وہ اس کے اس سوال کے جواب میں بری طرح الجھ گئی کہ اب کیا کہے۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ اس انسان سے جس کا نام حماد تھا بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو غزل؟ تو ایک بات یاد رکھو، باقی سب باتیں اس کے سامنے معمولی کاغذ کے پرزوں جیسی ہیں۔ محبت دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، یہ اگر نہ ہو تو محلوں میں بھی انسان بے آرام رہتے ہیں، اور محبت ہو تو جھونپڑی میں بھی خوشی مل جاتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، بس ایک بات، حماد نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہم بھاگ جاتے ہیں گھر سے۔ یہ تم کہہ رہے ہو حماد؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بھاگ جانا تمہیں کوئی اس مسئلے کا حل لگتا ہے؟ وہ جیسے چیخ اٹھی، تو تم خود ہی بتاؤ، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی اور حل ہے؟ تمہارے گھر والے تمہارا رشتہ تمہاری مرضی کے بغیر کہیں اور کر دیں گے، اور میں بتا رہا ہوں اگر ایسا ہوا تو جس دن تمہاری بارات آئے گی اس دن میں تمہارے گھر کے دروازے پر آ کر اپنی جان لے لوں گا۔ حماد نے پختہ لہجے میں کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ پلیز یہ سب نہ کہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بس میں کچھ نہیں جانتا، تم کل تک سوچ لو اور پھر مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ حماد، حماد سنو تو، وہ کہتی رہی مگر کال کٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی، دل و دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی۔ ایک طرف اس کے ماں باپ اور بھائی تھے، اور دوسری طرف وہ شخص جسے وہ بے پناہ چاہتی تھی۔ وہ کچھ بھی چنتی، دونوں صورتوں میں اس کی ہار تھی۔ سنیے، جہاں آرا بیگم احمد صاحب سے مخاطب تھی، جو حسب معمول آفس جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ جی بیگم، کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے ٹائی باندھتے ہوئے کہا۔ آپ آج اختر کے گھر جائیں گے؟ ان کے پوچھنے پر احمد صاحب نے دروازے کی طرف ایسے دیکھا جیسے ان کے جواب کی دروازے کے اس طرف ان کی ناراض اور لاڈلی بیٹی ان کی بیوی سے زیادہ منتظر ہے۔ جاؤں گا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے غمگین لہجے میں کہا، اور غزل کے دل پر جیسے چھریاں سی چل گئیں۔ وہ روتی ہوئی بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ میں کہنا چاہ رہی تھی، آپ کے بھائی کی مالی پوزیشن ہم سے بہت اچھی ہے، ہم ان کے شایان شان شادی نہیں کر سکتے۔ پہلے ہی اتنے مقروض ہیں آپ، اب تو کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا۔ جہاں آرا نے فکر مندی سے کہا، اس بات کی آپ فکر مت کریں،
اختر کو ہمارے حالات کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ سب جانتا ہے۔ احمد صاحب نے بیوی سے زیادہ خود کو اطمینان دلایا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں کہتی ہوں پہلے سے بات کر لینا اچھا ہوگا۔ شادی بیاہ میں ایسی باتوں پر بدمغزیاں ہو جاتی ہیں۔ جہاں آرا ان کی بات سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تم بھی غلط نہیں کہتی، لیکن بیٹی کا باپ ہوں، اس کے سسرال والوں کے سامنے چھوٹا ہو کر اپنی مجبوری اور حیثیتی کی داستان سنانا کس قدر دشوار ہے، یہ شاید تم نہیں جانتی۔ ان کی بات پر جہاں آرا نے دل میں سوچا، جانتی ہوں، دنیا میں سب سے مشکل بات ہے جو کسی ایسے سے کرنی پڑے جو آپ کی بیٹی کا سسرالی ہو۔ میں نجمہ سے کر لیتی، مگر آپ کو کیا بتاؤں، جیٹھانی دیورانی کا رشتہ تو سانپ اور نیولے جیسا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ہرانے اور حملہ کرنے کو ہر وقت تیار، چاہے جیسے بھی کریں، بات آپ کو ہی کرنی ہوگی۔ اختر آپ کا بھائی ہے اور نجمہ میری دیورانی، انہوں نے مجبوری اور گہرائی سے کہا۔ تو تم نے فیصلہ کیا حماد؟ کیا اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے؟ دیکھو یہ سب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو کیا یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ تمہاری شادی کسی اور سے کر دی جائے؟ حماد کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ چپ رہی۔ دیکھو میں نے سب پلان کر لیا ہے، بس تمہارا ساتھ اور بھروسہ چاہیے۔ ہم ہمیشہ سب سے دور تھوڑی رہیں گے، آگے چل کر جب معاملہ ذرا دب جائے گا تو واپس آ جائیں گے۔ تم ایسا کرنا، اپنے پاس کچھ رقم وغیرہ رکھ لینا، کچھ میرے پاس بھی ہے۔ ہم یہاں سے سیدھا لاہور جائیں گے اور وہاں کورٹ میرج کر لیں گے، اور پھر کرائے کا کوئی گھر دیکھ لیں گے، اور میں بچی ہوئی رقم سے کوئی کاروبار کر لوں گا۔ کچھ عرصے میں ہم میری فیملی کے پاس آ جائیں گے ملتان، اور پھر ان کے ساتھ تمہارے گھر والوں کو منانے کراچی آئیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ بالکل ٹھیک ہے اور حتمی فیصلہ ہے، اب اور کچھ مت کہنا۔ اس نے ایسے کہا جیسے اس کے آگے کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں ہفتے کی رات تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ حماد ایک ہی سانس میں سارا پلان سنا دیا تھا، لیکن اس کے حلق میں الفاظ اٹکنے لگے۔ لیکن غزل، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے حماد، لیکن اس طرح سب کو چھوڑ جانا، کہہ تو رہا ہوں ہم جلدی لوٹ آئیں گے، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس نے غزل کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اپنی محبت اور مجھ پر اعتبار رکھو، ہم کوئی ساری زندگی کے لیے اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہو رہے۔ جیسے ہی حالات ہمارے حق میں ہو جائیں گے، ہم واپس آ جائیں گے، میرا یقین کرو۔ اور اب اس طرح کی کوئی بات مت کرنا، سمجھ گئی نا؟ بس تم تیار رہنا، ہفتے کی رات ملاقات ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بولا، چلو اب آرام کرو، میں کل ہی ٹکٹ کروا کر کراچی پہنچ جاؤں گا، اور پرسوں رات ہم نکلیں گے، اوکے؟ اوکے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا اتنا مدھم تھا کہ خود اس کے کانوں نے بھی اس کی آواز نہیں سنی۔ اور ہاں سنو، وہ پھر بولا، کہو آئی لو یو مائی پرنسس۔ وہ ہمیشہ کی طرح آئی لو یو ٹو بھی نہ کہہ سکی، اور کال بند ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ایک شخص جس سے وہ پہلے کبھی ملی نہیں تھی، صرف موبائل کے رابطے کے نتیجے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ مجھے حماد پر پورا اعتماد ہے، اور اسے اپنے بھائی پر جو بھروسہ تھا کہ وہ شاید اسے اختر چاچا کے بیٹے کے ساتھ ایک دوزخ جیسی زندگی جینے سے بچانے کے لیے کچھ کرے گا، مگر وہ بھی ایسے خاموش ہو چکا تھا جیسے اس نے شکست مان لی ہو۔ ابو نے اپنے دلائل سے اسے ایسے ڈھیر کر دیا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بھائی کے اختیار سے باہر ہے یہ معاملہ۔ البتہ اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا جیسے ہمدردی کا پورا سمندر ہے۔ وہ اسے نظر ملا کر بات کرنے سے کتراتا تھا۔ میرا مجبور بھائی، اس نے ایک آہ بھری، کہیں حماد نے مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا تو؟ رات کو اچانک اس کے ذہن میں خوف کے کالے سائے منڈلانے لگے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حماد مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور پھر کچھ عرصے ہی کی تو بات ہے،
پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دے رہی تھی۔ انہی سوال جواب کے بیچ کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادی میں چلی گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ خوف سے تھر تھراتے ہوئے طویل انتظار کے بعد بالآخر وہ رات آ ہی گئی، جس کے لیے وہ کب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش اس رات سے پہلے اسے موت آ جائے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا، اس بات سے بے خبر کہ ان کی بیٹی، اسد کی بہن، ان کی عزت کو پیروں تلے رونگ کر اپنے حق اور محبت کی تلاش میں انجانے راستوں پر جا رہی ہے۔ غزل بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے اپنی پیکنگ کی، ایک بیگ میں کچھ کپڑے جہاں آرا بیگم کے سونے کے کنگن اور جھمکے جو انہوں نے اسی کے لیے بنوا کر رکھے تھے، کچھ رقم جو اس نے اپنی پاکٹ منی سے بچائی تھی، یہ سب رکھ کر موبائل ہاتھ میں لیے مسلسل ٹہل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اسکرین کے جگمگاتے ہی اس نے فوراً ریسیو کر کے بے تابی سے ہیلو کہا۔ ہیلو غزل، میں تمہاری گلی کے پاس ہوں، ایک دوست سے موٹر سائیکل لی ہے، بس تم جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے اچھا کہہ کر کال کاٹ دی، خود کو پوری طرح بھایا میں ڈانپا، ساتھ ہی حجاب بھی کر لیا کہ اگر کوئی دیکھے بھی تو پہچان نہ سکے۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے سوئے ہوئے والدین اور بھائی پر ڈالی۔ اس کے اندر ایک شور تھا، ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی رک جاؤ غزل، مگر اسی وقت دوبارہ کال آنے لگی۔ اسکرین پر حماد کا نام تھا۔ اس نے بغیر اٹھائے کال کاٹ دی، آہستہ سے گھر کا دروازہ کھولا اور بہت آہستہ سے بند کر دیا، پھر ایک نظر حسرت سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ آج وہ اپنی زندگی کو پوری طرح قسمت کے حوالے کر چکی تھی۔ اس نے خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ ان حالات میں اس جیسی لڑکی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تھا بھی تو نہیں، بس ایک یقین تھا، ایک مان تھا اپنی محبت پر۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ حماد کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے غزل کو کال کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کال کاٹ دی گئی۔ اسے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ نہیں آئے گی۔ وہ بھی اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک سیاہ عبایا میں لپٹی ہوئی وہ گلی سے نمودار ہوئی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تم نہیں آؤ گی۔ اس نے قدرے ناراض ہوتے ہوئے کہا، کاش میں نہ آتی، مگر یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ اب جلدی سے چلو، کہیں ایسا نہ ہو میرے ارادے کمزور پڑ جائیں۔ اس نے اداس لہجے میں عجلت سے کہا، اچھا بھائی چلتا ہوں، تم نے سب سامان تو لے لیا نا؟ حماد نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے ایک پل کو اسے دیکھتے ہوئے مختصر کہا۔ اچھا تھا وہ، مگر یہ پہلی ملاقات بھی ایسی تھی کہ وہ نظر بھر کے اس کو دیکھنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بائک پر بیٹھ گئی تو اگلے ہی پل بائک آگے بڑھ گئی۔ اس کی نظر دور ہوتی اس گلی پر تھی جس میں اس کا گھر تھا، وہ گھر جسے چھوڑتے ہوئے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ بائک ہوا سے باتیں کرتی بڑھتی چلی گئی۔ سڑک سنسان تھی۔ غزل نے پورے راستے کچھ نہیں کہا، وہ ایسے چپ بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کی روح پرواز کر چکی ہو، مگر ایک ٹیس تھی جو اس کے دل سے اٹھ رہی تھی۔ ابھی بھی ایک آواز تھی جو مسلسل کہہ رہی تھی کہ واپس چلو، مگر شاید اس آواز کو خوف نے گھیر لیا تھا۔ وہ راستہ جو پیچھے رہ گیا تھا اتنا طویل ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کو پھر سے عبور نہیں کر سکتی۔ وہ تو سوچوں کی وادیوں میں گم تھی۔ بائک ہلکی سی ڈس بیلنس ہوئی۔ حماد نے کمال مہارت سے سنبھالا اور رفتار ہلکی کرتے ہوئے سڑک کے کنارے روک کر اسے اترنے کا کہا، اور خود بھی اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید پچھلا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید کوئی پنچر والا مل جائے، وہ بائک کو دھکیلتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک ٹیکسی ان کے پاس سے گزری اور کچھ ہی دور جا کر رک گئی۔
شاید ڈرائیور نے انہیں کوئی مصیبت زدہ جوڑا سمجھا تھا۔ وہ ٹیکسی ریورس کرتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے ان کے پاس ٹیکسی روک کر سوال کیا۔ اس کی آواز کافی گرجدار تھی۔ ٹائر پنچر۔ کیا یہاں قریب کوئی پنچر والا ہے؟ نہیں بھائی، یہاں قریب میں تو کوئی نہیں ہے، البتہ اس وقت تو مشکل ہی سے کوئی ملے گا آپ کو۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہمیں اسٹیشن جانا ہے، حماد نے پریشانی سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بے حیالی سے کہا۔ اسٹیشن؟ بائک پر؟ کیا آپ واپس آؤ گے؟ لیڈیز کو چھوڑنے جا رہے ہو؟ اس کے سوال نے حماد کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اپنی غلطی کا فوراً ہی احساس ہو گیا۔ مطلب اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے بات کو سنبھالنا ضروری تھا۔ اصل میں جانا تو ہم دونوں کو ہے، بائک میرا دوست واپس لے آئے گا، میں نے اسے اسٹیشن پر بلایا ہوا ہے۔ حماد نے بات سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ بیٹھو، میں چھوڑ آؤں گا آپ دونوں کو۔ نہیں بھائی، بائک بھی ہے، اسے کہاں چھوڑیں گے؟ اس کی ٹینشن نہ لو صاحب، یہاں قریب میں ایک پارکنگ ہے، میرا جاننے والا ہے، وہاں کھڑی کروا دیتا ہوں، آپ کل کسی کو بھیج کر منگوا لینا۔ ڈرائیور نے اسے اطمینان دلایا۔ زیادہ نہ سوچو، لیڈیز کے ساتھ ہو اور شہر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، پھر تمہاری ٹرین نکل جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ دونوں گاڑی میں بیٹھو، میں پارکنگ والے کو یہیں بلا لیتا ہوں، آپ تسلی سے پارکنگ دیکھ لینا، پھر ہم چلیں گے اسٹیشن۔ ان دونوں کے پاس ڈرائیور کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، اسی لیے ان کو ڈرائیور کی بات ماننا پڑی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے تو ڈرائیور نے کسی کو کال کی۔ وہ شخص جلدی وہاں پہنچ گیا۔ بائک کو سوزوکی میں رکھ کر پارکنگ تک پہنچانے میں قریب 20 منٹ لگے۔ اس دوران تمام کرداروں کے درمیان خاموشی رہی۔ سب ایک دوسرے کا اور سچویشن کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس معاملے سے فارغ ہو کر وہ اب اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ حماد نے اپنے دوست کو کال کرنے کی کوشش کی تاکہ بائک کے بارے میں بتا سکے، مگر بات نہیں ہو پائی۔ بالآخر اس نے اپنی دوست کو اسی جگہ کی لوکیشن سینڈ کر کے ساری صورتحال میسج پر بتا دی تھی۔ اتنی رات میں آپ لوگ خیریت سے جا رہے ہیں اسٹیشن؟ ڈرائیور نے بالآخر خاموشی کا تسلسل توڑا۔ ہاں، کچھ ایمرجنسی ہے، تم بس جلدی ہمیں پہنچا دو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پورے راستے مسلسل اپنی نظریں غزل پر جمائے رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے بار بار اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کرنا پڑ رہی تھی۔ حماد کو شک ہو رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور غزل کی کیفیت سے کچھ جانچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو اس حرکت سے باز رہنے کا کہے، مگر وہ پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ ٹیکسی والے نے اس کی کافی مدد کی، لہٰذا کہیں بات خراب نہ ہو جائے۔ کچھ ہی دور جا کر ٹیکسی کے بریک لگے، وہ رک گئی۔ اب یہ ٹیکسی کو کیا ہو گیا؟ وہ دونوں حیران تھے، کیونکہ انہوں نے جلدی جلدی اسٹیشن پہنچنا تھا۔ ڈرائیور نے کچھ جواب نہ دیا اور وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ غزل اس ساری صورتحال میں بہت گھبرا چکی تھی۔ گھر سے نکلنے سے لے کر ہر قدم پر رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، چپ رہنے سے الجھن ہو رہی تھی، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چلو دونوں نیچے اترو، ڈرائیور نے زوردار لہجے میں انہیں مخاطب کیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ سنا نہیں تم دونوں نے؟ نیچے اترو، اب کی بار ڈرائیور نے خوفناک لہجے میں کہا۔ غزل کو اس کے انداز سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ زندگی کا امتحان اب شروع ہو چکا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے اترے۔ ابے کون ہے تو؟ ڈرائیور نے حماد کا گربان پکڑ کر اس طرح پوچھا کہ حماد خود حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اس کی بات بیچ میں رہ گئی کیونکہ اب ڈرائیور کے ہاتھ میں پستول نظر آنے لگا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ غزل نے اس کا پوری طرح جائزہ لیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا،
بڑی بڑی گھنی زلفیں، داڑھی پر اتنی بڑی مونچھیں۔ وہ ڈیل ڈول میں بھی ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بندوق نہ بھی ہوتی تب بھی ظاہر تھا وہ حماد جیسے 3-4 کو ایسے ہی سنبھال سکتا تھا۔ غزل پر ڈر کے مارے کپ کپی تاری ہو گئی۔ حماد کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ جو کچھ بھی سامان ہے سب گاڑی میں ڈال دو، بغیر کسی ہوشیاری کے، ڈرائیور نے غصے والے انداز میں کہا، اور ان دونوں نے اپنا سامان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، جس میں ان کے موبائلز بھی شامل تھے۔ چل اب تو بھاگ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اگر زندگی چاہتا ہے تو۔ اور ساتھ ہی ایک دھچکا بھی دیا کہ لڑکی یہیں رہے گی۔ ڈرائیور کی بات تھی یا کوئی دھماکہ؟ غزل کے پیروں سے جیسے زمین نکلنے لگی۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس نے گھر سے بھاگنے کا سوچا تھا۔ اس سے انتہائی شدت سے اپنا گھر یاد آیا۔ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، یہ میری بیوی ہے، حماد نے بامشکل کہا۔ جھوٹ بولتا ہے، ڈرائیور نے چلا کر کہا، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کر حماد کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ غزل تو جیسے مارے ڈر کے خود بخود زمین پر بیٹھ سی گئی۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، جو ظاہر ہے اچھا نہیں تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے بچائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اب اللہ ہی ہے جو کچھ بدل سکتا ہے۔ چل بتا، کون ہے یہ تیری؟ ڈرائیور نے حماد کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پوچھا، پستول اس کے سر پر رکھ دیا۔ کوئی نہیں، میں بس اسے گھر سے بھگا کر لاہور لے جا رہا تھا۔ حماد نے جان خطرے میں پائی تو سب کچھ اگل دیا۔ میں تم دونوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب چل سیدھا بھاگ یہاں سے، اگر ذرا بھی رکا یا پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری گولی تیرا بھیجا اڑا دے گی۔ ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں تازہ خون دیکھے۔ نکل، کھڑا کیا ہے؟ مرنا ہے تو ویسے ہی بتا دے مجھے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس نے پستول کا دباؤ اس کے سر پر بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے لہجے کی صفاکی نے حماد کی ہیکٹری نکال کے رکھ دی۔ اسے لگا اگر اس ظالم درندے کی بات نہ مانی تو غزل تو کیا اپنی جان بھی بچانا ممکن نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ ویسے ہی بھاگا جیسے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتھر کی مورت بن جائے گا۔ غزل کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے حماد کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر جیسے اس کے حلق میں کانٹے چکے تھے۔ وہ جس شخص کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی وہی اسے مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کے ارمانوں کے سارے بت پاش پاش ہو چکے تھے۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کہیں کی نہیں رہی تھی۔ حماد کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ سندل انسان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اے لڑکی، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے دہشت لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ خوف کے مارے اس کی زبان خشک ہو کر تالو سے چپک گئی۔ سنائی نہیں دیتا؟ نام بولو، وہ زور سے چلایا۔ غزل، اس نے بامشکل جواب دیا۔ گھر سے بھاگ کے آئی ہے؟ وہ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ادھر ڈرائیور بھی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ چند لمحے وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر اچانک ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکال کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ پانی پی لو۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ نرم تھا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی، کیونکہ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے بوتل منہ سے لگائی اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ غزل کی حالت اب کچھ سنبھل چکی تھی۔ گھر میں کوئی کمی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ غزل نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں باپ ہیں؟ غزل کے ہاں میں سر ہلانے پر اس نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جلدی ہی وہ اس شاہراہ پر تھے جہاں بائیک کا ٹائر پنچر ہوا تھا۔ حماد، کاش تم اتنے بزدل نہ ہوتے، تمہاری محبت اتنی بزدل نہ ہوتی، اتنی کمزور نہ ہوتی۔ حماد کا خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک کسک اٹھی۔ یہ تمہارا بھی مکافات ہے، تم نے بھی تو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی سے بے وفائی کی ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر تمہارے پیچھے ان پر کیا گزرے کی۔ اب تم اچھا ہونے کی امید کرتی ہو تو یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ اس کے اندر کی آواز تھی، ہاں میں ہی بیوقوف ہوں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، مجھے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میرے خدا،
مجھے معاف کر دے۔ وہ من ہی من میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کا تیسرا پہر اب گزرنے کے قریب تھا۔ گاڑی آہستہ روئی سے چل رہی تھی اور وہ اپنے آپ میں ہی مگن تھی۔ وہ ایک بار پھر خود کو تقدیر کے آسرے پر چھوڑ کر اپنے رب سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ سڑک کے ختم ہوتے ہی گاڑی رک گئی۔ سنو بچی، ڈرائیور کی آواز پر وہ چونک کر خیالات کی دنیا سے نکل آئی۔ اس کا لہجہ اب کافی نرم ہو چکا تھا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ جی؟ غزل نے ایسے کہا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ میں نے پوچھا ہے گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے غزل نے اسے ایڈریس بتا دیا اور گاڑی ایک بار پھر چلنے لگی، مگر پھر جلدی ہی حیرت سے اس کی آنکھیں وہیں مانو اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے کھو بیٹھی تھی، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ اس کے گھر کی وہ گلی نزدیک آتی جا رہی تھی جسے چھوڑ کر وہ نکل آئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی گلی کے کنارے روکی اور اتر کر پچھلی سیٹ سے سارا سامان اٹھا لیا۔ وہ بھی گاڑی سے نکل آئی۔ یہ سامان پکڑو اور گھر جاؤ، اس نے مارے حیرت سے ایسے سنا جسے سماعت سے محروم ہو گئی ہو۔ سنو بچی، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ خدا ہر بار کسی کو مدد کے لیے بھیجے۔ ڈرائیور نے نرم لہجے میں کہا۔ تو کیا آپ مجھے ایسے ہی جانے دیں گے؟ اس نے حیرت سے خوشی سے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ میری بھی ایک بیٹی تھی، سمیہ نام تھا اس کا۔ ایک کسک آج بھی میرے دل میں ہے کہ کاش کوئی اس رات اسے بھی اسی طرح گھر چھوڑ دیتا تو وہ آج میرے پاس ہوتی۔ تب سے آج تک روز سڑکوں پر رل رہا ہوں، نہ جانے روز کتنی بچیاں یہ غلطی کرتی ہیں، اسی لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی ایک کو تو بچا لوں۔ تم بالکل میری بیٹی جیسی دکھتی ہو۔ آج وہ ہوتی تو کہتی ہاں بابا، مجھے آپ پر فخر ہے، آپ دنیا کے بہترین بابا ہیں، ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں اپنے ہان بابا کو یاد رکھنا۔ نہ جانے کیوں یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز رون گئی۔ غزل کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ چلو بچی، اب گھر جاؤ، خدا تمہارا مددگار ہو، خدا حافظ۔ ہان بابا چند لمحے کو وہ ادھر کھڑی ہو کر اس فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پھر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے باری باری اپنے والدین اور بھائی کے کمرے میں جھانکا۔ سب سو رہے تھے، اس بات سے انجان جو صرف غزل جانتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سجدہ ریز ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح احمد صاحب دفتر جانے لگے تو اس نے ایک پرچہ انہیں تھماتے ہوئے کہا کہ اسے دفتر جا کر پڑھ لیجیے گا۔ رات کو وہ واپس آئے تو انہوں نے بھی اسے ایک پرچہ دیا اور کہا کہ جب فرصت ملے تو اس کو پڑھ لینا۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور جلدی سے طے کیا ہوا پرچہ کھولا جس میں لکھا تھا تمہیں نعمان سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسا تم نے مجھے اپنے خط میں لکھ کر بتایا۔ میں جب چاہوں تمہاری شادی نعمان سے کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، لیکن مجھے ابھی رشتہ منظور نہیں ہے۔ تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تم یعنی میری بیٹی چاہے گی۔ میں نے اختر کو اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ جانتی ہو مجھے حوصلہ کیسے اور کس نے دیا؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے۔ اس دنیا میں خدا کے نیک بندے اب بھی موجود ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ غزل جلدی سے کمرے سے نکلی اور احمد صاحب کے گلے لگ کے رونے لگی۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، عجیب لڑکی ہو، خوشی میں بھی روتی ہو، اور وہ ابو کہہ کر مسکرا دی۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔